صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے مالدار ساتھی جو ہیں ہم سے سبقت لے گئے، جن کے پاس مال ہے وہ آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے، ہماری اس پریشانی کا مداوع کیجئے۔ اللہ اکبر، ہماری پریشانی یہ ہے مالدار آگے نکلے، کس بات کے اندر؟ نیکیوں کے اندر۔ کیسے؟ کہ وہ اپنے مال کے ذریعے غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں۔ آج بھوک ننگ ہے، لوگ آٹے کو ترس رہے ہیں، لیکن بعض اللہ والے ایسے ہیں جو اپنے گھر کا راشن لے کر آتے ہیں، ساتھ ایک تھیلا اپنے کسی عزیز اور غریب اپنے ہمسائے اور اپنے رشتہ دار کے لیے لے آئے، اور اپنا وہ گھر کے اندر راشن ڈالنے کے بعد اپنے ہمسائے کی بھی مدد کر دی۔ اللہ اکبر، کیا حالات پاکستان کے اندر ہو گئے ہیں۔ ایک گاڑی آتی جس پر آٹے کے تھیلے لدے ہوئے ہیں، دنیا پیچھے بھاگ رہی، دیوانہ وار بھاگ رہی ہے، سرکاری آٹا سستا مل جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ایسے لوگ جو اللہ کی راہ کے اندر لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، وہ صرف اپنے گھر کا نہیں سوچتے، اپنے بھائیوں کا بھی سوچتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول آپ کے وہ صحابہ جنہوں نے بھائیوں کو سوچا، جنہوں نے اسلام کو سوچا، اپنے مال کے، اپنے خزانے کے انہوں نے منہ کھول دیے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے۔ اللہ اکبر، ان لوگوں نے مال خرچ کیا، بڑے بڑے نیکیوں کے انبار اکٹھے کر لیے۔ ہم غریب لوگ کچھ خرچ کر سکتے نہیں، لہٰذا ہم صرف اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر انحصار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مالوں والی نیکیاں ہم سے رہ گئی ہیں، ہمیں کوئی طریقہ بتائیے ہم مالداروں کے ساتھ مل جائیں۔ صحابہ کی یہ فکر ہوتی، مالدار آگے نکل گئے ہیں، ہمیں بھی کوئی ایسے کاروباری گر سکھائیے کہ ہم بھی ان جیسا مال کما سکیں۔ آج ہماری، اللہ اکبر، ہماری فکر یہ ہے، آج بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور وہاں پر دنیا کو کامیابی کے گر سکھائے جاتے ہیں کہ تم نے کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، اعلیٰ نوکری پر کیسے فائز ہونا ہے، اور تم نے اپنا کاروبار کیسے چمکانا ہے۔ دنیا کو آج فکر ہے تو صرف اس بات کی، اخبار پڑھ لو تو رونے ہیں صرف یہ۔ بڑی بڑی کانفرنسوں کے اندر بڑے بڑے سپیکر اگر دنیا کو رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں تو صرف اس بات کی کہ آپ نے دولت کے انبار کیسے اکٹھے کرنے ہیں۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو الفاظ بیان فرماتے تھے، جس کو صحابہ نے غلطی سے قرآن سمجھ لیا، اس کے اندر اس بات کی وضاحت ہوتی، لوگوں دنیا کے اندر نہیں دین کے اندر مقابلہ کرنا ہے۔ اور صحابہ آئے اللہ کے نبی پاس، اللہ کے نبی مالدار آگے بڑھ گئے، ہمیں کوئی طریقہ بتائیے۔ پیارے پیغمبر نے کہا تھا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو، تم مالداروں سے زیادہ نیکیاں پالو۔ اللہ اکبر، یہ تسبیحات کوئی چھوٹی تسبیحات نہیں ہے، تم مالداروں سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ تھوڑے دن گزرے، دوبارہ آگے کہا اللہ کے رسول مالداروں نے بھی یہ حدیث سن لی ہے، انہوں نے بھی یہ نیکیاں شروع کر دی ہیں۔ کہا اب میں کیا کروں، وہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے دے۔ اللہ اکبر، یعنی اگر کوئی بندہ مالدار مال خرچ کرتا ہے اور اس کو اس تسبیح کی توفیق نہیں ہے، تو آپ یہ تسبیح پڑھ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ پڑھ کے مالداروں سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر مالدار بھی یہ تسبیحات کرتے ہوں، پھر ان سے آگے نکلا نہیں جا سکتا۔ معلوم ہوا یہ مال جو ہے، اگر یہ مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ ہو رہا ہے، پھر اس جیسی دنیا کے اندر نعمت کوئی نہیں۔